ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اس بامقصد اجلاس کے صدر موقر فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد مدنی حفظہ اللہ اسٹیج پر اور سامنے تشریف فرما قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے دین کے حوالے سے آپ حضرات کے درمیان حاضری کی توفیق دی، اور اللہ کے بعد اس اجلاس کے منتظمین معاونین کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو مخلص بنائیں، قبول فرمائیں، اور ان کے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اسے مفید، نیکی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائیں۔ محترم حاضرین، اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اصحاب کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور عمل بالحدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے دین میں متفق علیہ بات ہے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پوری انسانی تاریخ میں انسانوں کا سب سے افضل گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے، اس امت میں سب سے افضل، جیسا کہ قرآن حدیث کے بہت سے دلائل اس پر شاہد ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور عام فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، من کان منکم مستنن فلیستنی بمن مات، تو اس کا طریقہ اختیار کرے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابر هذه الامة قلوبا، جو اس امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ پاک باز اور نیک دل ہیں، دل کے اعتبار سے سب سے صاف ستھرے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ۔ اعمقهم علما، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ہم کو بہت معلومات ہے، بہت دانشور ہیں، صحابہ کرام کو نہیں علم تھا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں، اور اگر آپ جائزہ لیں تو یہ ثابت بھی ہوتا ہے
کہ وہ علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے. ہم جن معاملات میں شاخ پتیوں پر غور و فکر کرتے ہیں وہاں ان کی نگاہیں جڑوں میں تھی. اقلها تکلفا، اور تکلف ٹیپ ٹاپ کے اعتبار سے سب سے کم، یعنی انتہائی سادہ مزاج، عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو، صحابہ کرام کو، اس اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت کے لیے چن لیا، دین کی اقامت کے لیے منتخب کر لیا. لہذا تم ان کا مقام جانو، اور اگر کسی کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو صحابہ کا طریقہ اختیار کرو. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو سابقون الاولون صحابہ میں ہیں، علماء صحابہ میں شمار ہے، ان کا یہ فرمان قرآن اور حدیث کے بہت سارے دلائل کی بنیاد پر ہے. آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، تکرار ہوتی ہے، اور یہ میں نے ابھی عرض کیا شروع میں جو پہلا جملہ تھا وہ ذہن نشین رہے کہ یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفق علیہ عقیدہ ہے. صحابہ کرام کی شخصیت سب سے افضل ہے. یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے صرف، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، بلکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. جتنی بھی اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی کتابیں دیکھیے، آپ کو صحابہ کرام کے تعلق سے بالکل صاف صاف بیان ملے گا کہ ان سے محبت کرنا، ان سے ہمدردی رکھنا، ان کا دفاع کرنا ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کا قرب ہے، نیکی ہے. اور ان سے بغض رکھنا، ان سے عناد رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، فسق اور فجور ہے. یہ جو بات عقیدے کی کتاب میں ہمارے علماء کبار نے، تمام علماء نے کہی اور اس پر اتفاق ہے، تو یہ اتفاق اور اجماع کس بنیاد پر ہے؟ کتاب و سنت کی بہت ساری، 2 4 5 7 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، سینکڑوں نصوص کی بنیاد پر. میں ہوائی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے صحابہ کو خطاب کر کے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ویسے ایمان لے آئیں، مشرکین، اہل کتاب اور دوسرے لوگ ویسے ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے. جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا، اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے وہ تم ایمان لائے ہو، اگر ویسے وہ ایمان لے آئیں فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یاب ہو گئے. اللہ رب العالمین کا یہ کلام، یہ چھوٹا سا ارشاد صاف صاف چیخ چیخ کر اعلان کر رہا ہے کہ صحابہ کرام کا مجموعی ایمان لوگوں کے لیے معیار ہدایت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ گو، وہ جو بھی نسبت رکھتے ہو، وہ سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن سب کے طریقے الگ الگ ہیں. عقائد میں فرق پایا جاتا ہے، عبادات کے طریقوں میں، احکامات میں، اصولوں میں. کس کی بات مانے؟ کون سا معیار صحیح ہوگا؟ کس مسلک کو درست مانا جائے؟ میں اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ اگر ہمیں اور آپ کو جنت میں جانا ہے، آپ کو اور مجھے یا جسے بھی، جس مسلمان کو جنت اور جہنم پر ایمان ہے، تو وہ یقیناً یہ چاہے گا کہ جہنم سے بچے، یقیناً یہ چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے، اس کے بال بچے جہنم کا ایندھن نہ بنے، جس کی آگ انتہائی بھیانک ہے، جہاں جلتے جلتے انسان مرے گا نہیں، موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی. اس کی چمڑیاں کھالیں جھلس جائے گی. قرآن کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ان کی چمڑیاں جب بھی جھلس جائے گی، نئی چمڑیاں اللہ ڈال دے گا، پیدا کر دے گا، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں. کوئی مذاق اور معمولی بات نہیں ہے سرسری طور سے ہم گزر جائیں. اس بھیانک عذاب سے بچنا ہے جس کا ذکر کرنے پر دل دہل جاتے ہیں، آنکھیں پتھرا جاتی ہیں. اگر انسان ایمان والا ہو تو اس کے لیے دنیا کی ہر لذت کرکری ہو جاتی ہے. اس عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی مشہور آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہ کہیے، کچھ احکامات بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہی رسول کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو تو تم اسی کی اتباع کرو، یہ ایک ہے. فَاتَّبِعُوهُ. دھوکے میں مت رہیے.
دنیا میں ہم بہت چالاکیاں برتتے ہیں، چیزوں کو چھان پھٹک کے اختیار کرتے ہیں، دین کے سلسلے میں غافل ہو جاتے ہیں اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، قرآن کی حفاظت فرمائی، انتہائی اہتمام کیا، صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو توفیق دی کہ اپنی زندگیاں کھپا دی اس دین کی حفاظت کے لیے، اگلی نسل کو پہنچانے کے لیے۔ قیامت تک یہ دین محفوظ کیا گیا، کس لیے؟ تاکہ ہم کو اور آپ کو جنت کا راستہ آسانی سے معلوم ہو، اور ہم ہیں کہ ہم کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تحقیق کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی باتیں، غیر ضروری باتیں، فانی چیزیں، لذتیں ہمارے لیے پرکشش ہیں۔ جہنم سے بچنے والے معاملے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں۔ اگر سنجیدہ ہے تو یہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی ایک راستے کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دیکھو الگ الگ دوسرے راستوں کی اتباع نہیں کرنا، دوسرے راستوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے زمین پر لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے جنت تک پہنچانے والا، دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور کہا یہ منحرف راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، ہر راستے پر شیطان ہے بہکانے کے لیے۔ جو اس راستے سے ہٹ کے جہاں گھوما مڑا دوسرے راستے پر گیا وہ جہنم کی طرف گیا، جتنا چلے گا جنت سے اتنا دور جائے گا۔ دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سب سچے، سب اچھے، سارے مذاہب سچے ہیں، سب اچھے ہیں۔ ہر مذہب میں اچھی تعلیمات ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا ہر مذہب اللہ رب العالمین کا پسندیدہ ہے؟ نہیں۔ قرآن کا اعلان ہے، کسی کو اعتراض ہوتا ہو، اس میں تعصب نظر آتا ہو، جی نہیں، یہ ہمارے کائنات کے پیدا کرنے والے رب کا فرمان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، کوئی مذہب اختیار کرے گا تو وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اولین اور آخرین سے اللہ وہی دین قبول کرے گا جو نبیوں کے دین کے موافق ہوگا، ان کے اقوال، افعال، طریقے، عبادات، عقائد جو قرآن حدیث کے، جو انبیاء کے عقیدے کے موافق ہوگی اسے اللہ قبول کرے گا، اور اس کے موافق نہیں ہوگا تو آپ کتنا بھی اچھا سمجھائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اب وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا اسی کی اتباع کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ تو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے، میں نے کہا بہت اہم ہے، اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں تعلیم دی سورہ فاتحہ پڑھیے، یہ دعا بھی ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے اللہ کی ربوبیت، اس کے رحم، مالک یوم الدین ہونے کے بعد اپنی عبودیت اور بندگی کا اقرار، مقصد پیدائش کا اعتراف، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا، اور پھر دعا مانگی، دعا سکھائی رب نے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتا، دکھا، اسی پر چلا، اسی پر قائم رکھ۔ اہدنا کے تینوں چاروں ترجمے کیے، ہدایت کے کئی معنی، سیدھے راستے پر۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صرف اتنا نہیں کہا، آگے اور کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جو مغضوب علیہم ہے، جن پر جو تیرے غضب کے حقدار بنے اور جو گمراہ ہیں، جو علم ہوتے ہوئے سچ کو نہیں مانتے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ اہل علم نے کہا وہ مغضوب علیہم ہے، اس کی مثال یہود ہے، جو جہالت کی بنیاد پہ دین اختیار کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، جو کسی نے بیان کیا مان لیا، بغیر علم اور جہالت کی بنیاد پر دین اختیار کرتے ہیں، عبادت اور دعا کرنے لگتے ہیں، وہ ضالین ہیں، ان کی مثال نصارہ ہیں۔ ان کے راستے پہ پروردگار نہیں چلانا، کن کے راستے پہ جو انعام یافتہ ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں کہ امت مسلمہ کی اکثریت کی تعداد، میں نے مغضوب علیہم اور الضالین کی جو تشریح کی اس تناظر میں دیکھیے تو دیکھیے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ زیادہ لوگ چل رہے ہیں یا ان کے راستے پر۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو میں نے جو شروع میں آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور الرسول کی اتباع کرے گا، اللہ کے اور رسول کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، اطاعت، اللہ کی بات مانے یعنی قرآن کو مانے، رسول کی بات مانے یعنی سنت و حدیث پر عمل کرے، بے چوں چرا، اس میں جو خبریں دی گئی ہے اس کو قبول کر لے، اس میں جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرے، اس سے جو منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آ جائے اس سے آگے کسی امام، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی دادا، کسی پردادا کی بات کو آگے نہ بڑھائے، اپنی رائے، اپنی عقل کو کنارے رکھے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے جھکا دے چلا۔ یہ ہے خالص اطاعت و اتباع، محمد الرسول اللہ کو ماننے کا حق اور اس استحقاق۔ کتنے مسلمان آج ایسے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرے گا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے
ان لوگوں کے مسلک پر یہ لوگ ہیں. ساتھ کے ساتھ میں وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ساتھ کون ہوگا؟ جو ان کے مسلک پر ہوگا, ان کے طریقے پر ہوگا. تو کون لوگ؟ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں, یعنی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ویسے مانتے ہیں, اپنے طریقے سے نہیں. اور کیسے ماننا ہے اسی کی میں وضاحت کر رہا ہوں آگے. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اور انعام کیا کن پر؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء سب سے پہلے نمبر پر ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا. یہ سب سے اونچے اور پہلے درجے کے ہیں. پھر اس کے بعد صدیقین ہیں, اور صدیقین میں سب سے پہلے اس امت کی صدیق اکبر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی صدیقہ امت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. جو ان کو گالی دیتا ہے وہ قرآن کو نہیں مانتا, صدیقین کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. تو انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ. صدیقین, شہداء اور صالحین, امت میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام ہیں. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اور میں نے یہ عرض کیا کہ یہ عقیدے کی بات ہے, تاریخ کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اگر کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ وہ کفر ہو سکتا ہے, نفاق ہو سکتا ہے, فسوق فجور ہو سکتا ہے, گناہ ہو سکتا ہے, اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول کا جب یہ فرمان ہے ایک صحابی کو بھی برا نہیں کہنا, لا تسبوا احدا من اصحابی, میرے ایک صحابی کو بھی برا بھلا نہیں کہنا. اللہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان میں سے اگر کسی نے مد آدھا مد, آج کی زبان میں کہوں کلو آدھا کلو, اگر مد آدھا مد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو بات کے آنے والے اس کے مقابل میں اگر سونے کے پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں اور احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں تو وہ ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کوئی یہ ایسی معمولی بات نہیں ہے. سوچئے آپ اور ہم بیٹھ کر کہ دنیا میں کوئی اتنا سونا کما سکتا ہے, کما لے تو اتنا خرچ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کرتا. اگر کرے بھی, کر نہیں سکتا, کرے بھی تو صحابہ کرام کے مد آدھے مد کے درجے کو نہیں پہنچے گا. یہ ہے ان کا مقام. کیوں ہے اس کی تفصیلات کا فی الحال موقع نہیں ہے. آپ پڑھیے ان کی قربانیاں, ان کی حوصلہ مندیاں, ان کا استقامت, ان کے ایمان کی مضبوطی, اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ نچھاور کر دینے کا جذبہ, اس نے ان کو یہ اعلیٰ ترین مقام اور درجہ عطا فرمایا. ہم تھوڑی سی مخالفت دیکھ کے اپنے اسلام کو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, لوگوں کے ڈر سے صحیح بات کو قبول نہیں کرتے, حدیثوں پر عمل نہیں کرتے. صحابہ کرام جب کلمہ, ایسے بھی تھے سابقون, کلمہ پڑھتے تھے پورا مکہ پل پڑتا تھا. حضرت ابو ذر کو دیکھیے, لہو لہان کر دیا. کلمہ پڑھا تھا, کعبۃ اللہ میں اتنا مارا کہ خون خون ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہٹایا کہ یہ جس قبیلے کے ہیں, ہمارا تجارت ہوتی ہے بنو غفار. دوسرے دن پھر آ کے کہتے ہیں, شہادتین کا اعلان کرتے ہیں. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کا درجہ, یہ مقام اور مرتبہ عقیدے کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کی بنیاد پر ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو اللہ اور اس کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں, یہ دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے لیے, ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری, سب سے اہم, سب سے مفید دعا یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ والی دعا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بار بار یہ دعا مانگنے کی تلقین کی, کیونکہ شیاطین الانس والجن ہمیں صراط مستقیم سے ہر وقت بہکانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, اور مسلمانوں کی اکثریت بہک بھی جاتی ہے. دیکھیے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے, شرک بھی کر رہا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, مانتا بھی نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں. کوئی کہتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے, لڑائی کرنے لگتا ہے, حالانکہ وہ اس کا بھلا چاہتا ہے. بدعت کر رہا ہے اور بدعت کا احساس بھی نہیں ہوتا, گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ امیدیں باندھتا ہے. ارے دیکھیں گے بعد میں, حج کر لیں گے, رمضان آئے گا, مان لیں گے, وہ جھوٹی فضیلتوں پر عمل کر کے گناہوں کو معاف کروا لیں گے, فلاں فلاں کا وسیلہ پکڑ لیں گے. بہن کا حق مار لیا, سودی لین دین کر لیا, نشے کی عادت اختیار کر لی, کسی کا حق مارا, کسی پر ظلم کیا, اور غلط دین اور غلط تعلیم کی بنیاد پر یہ امید باندھ لی کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا. مومن کی پہچان حدیثوں میں بتائی گئی کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے, مکھی کے برابر تو اسے لگتا ہے پہاڑ گر جائے گا میرے اوپر,
اور منافق پہاڑ کے برابر گناہ کرتا ہے اور لگتا ہے کہ مکھی گزر گئی. ہماری کیفیت کیا ہے اور صحابہ اکرام کی کیا تھی؟ تو جب ہم ہر دعا میں یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کا یہ جواب ہے کہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ صحابہ کا طریقہ ہے. قرآن حدیث کو ماننا ہے. کیسے ماننا ہے؟ کیسے صحابہ نے مانا. فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں کہا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کافی ہے اگر اس ایک آیت کو بھی اچھی طرح ہم سمجھ لیں. صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے معیار بنایا. قرآن حدیث ماننا ہے، ہاں ٹھیک ہے. کیسے ماننا ہے؟ جیسے صحابہ نے مانا. جیسے فلاں دانشور نے مانا، وہ اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں نے تو اتنی کتابیں لکھی، وہ تو اتنی مرتبہ ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کو اتنے لوگ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے ماننے والے تو اتنے ملک میں اتنے ہیں. وہ تو ہوا میں اڑتے تھے، وہ تو پانی پہ چلتے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے. کیسے بھی تھے، اگر عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں جو پیغمبر تھے، جن کے مقام پر کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا، تو انہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور کوئی ولی اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کب کرے گا؟ جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، معیار ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہہ دو کہ میری اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو معیار محبت الہی اتباع رسول. اور اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے بارے میں قدم قدم پر قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا. میں نے ابھی جو آیت پڑھی، کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے صاف اور واضح ہو جانے کے بعد. ہدایت کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، رسول ہیں، آپ کی باتیں آ گئی، نہیں مان رہا ہے. نہیں، میرے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو شادی بیاہ میں یہ رسم ہے، اب رسول کی بات مان کے یہ چھوڑ دیں تو ہمارے محلے کی عورتیں ہم کو بہت بولیں گی. تو محلے کی عورتوں کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ ناراض ہو جائے چل جائے گا. تو آپ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، کر رہی ہیں. یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں. اب عقیدے میں، عبادات میں وہ زیادہ بڑی بات ہے. وہاں پر جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور المومنین، مومنوں کے راستے سے علاوہ کوئی دوسرے راستے کے پیچھے جائے. بہت غور سے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، المومنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ چلے، اس کو اختیار کرے. اب جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صحابہ کرام سے ہٹ کے جو راستہ اختیار کرے گا، ہاں، تو اللہ نے آگے وعید فرمائی. مطلب نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ایک ہے. یہاں اس حدیث کو جوڑ لیجئے کہ 73 فرقے ہوں گے امت میں، جنت میں جانے والا ایک ہوگا، ایک گروہ ہوگا. وہ کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کے رسول کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ، اللہ کے رسول کا منہج، صحابہ کا منہج. اس آیت میں بھی یہی کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنین یعنی صحابہ کی مخالفت کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس راستے پہ وہ چل رہا ہے ہم اسے چلنے دیں گے. اب اسے توفیق نہیں ملے گی. پہلا عذاب دنیا میں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم رسید کر دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے. قرآن کی آیت ہے یہ، میری یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، ہمارے آپ کے رب کا، کہ ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وہ بھیانک عذاب اللہ کے رسول اور صحابہ کی مخالفت میں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ایمان والا تصور کرتا ہے تو آنکھیں بہنے لگتی ہے. جہنم تو دور، قبر کا عذاب ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع. اگر ایسا نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ عذاب قبر کی وہ آوازیں، وہ چیخ و پکار تمہیں سنا دے جو میں سنتا ہوں. اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اور سن لیں گے تو مردوں کو خوف اور دہشت کے مارے دفن کرنا چھوڑ دیں گے. یہ تو عذاب قبر ہے.
جہنم کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہولناک ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، سنت اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا اسے جہنم رسید کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کے بارے میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ایمان میں سبقت کرنے والے، پہل آگے بڑھنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، پہلے مہاجرین کا ذکر ہر جگہ ہے، ان کا درجہ زیادہ اونچا ہے، اور وہ جو ان کے بعد احسان کے ساتھ، یعنی دلیل سے آنکھ بند کر کے نہیں، اندھی عقیدت میں نہیں، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جو ان کی اتباع کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں کہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، کوئی چھوٹی بات ہے کیا؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے رک کے، یہاں ہمارے ہاں کوئی بڑا وزیر، حاکم، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، صدر جمہوریہ کسی کے بارے میں بلا کے کہہ دے کہ مجھے یہ آدمی بہت پسند ہے، تو وہ 4 دن وہ زندگی بھر بولتا پورے گا مجھ سے فلاں نے یہ کہا تھا دنیا کے، جبکہ اس کے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے دنیا کا آخرت کا۔ ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، نوکری ووکری یا کچھ دنیاوی اعتبار سے بظاہر، لیکن اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ کتنا عظیم الشان سرٹیفکیٹ، پروانہ اور تمغہ ہے، کائنات میں کسی اور کو یہ نصیب نہیں ہے صحابہ کے بعد۔ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے؟ آپ اور ہم اللہ سے راضی ہیں کیا؟ آپ میں اور ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کیوں ان کے بارے میں کہا؟ یہ زیادہ بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ شارٹ میں بیان کروں، تفصیل میں جاؤں تو وقت درکار ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو بات بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو بات بتایا، یہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، لٹا دیا، جان لٹانا ہے، لٹا دیا، کہیں کوئی درغ نہیں کیا، اور اللہ کے راستے میں آنے والی تکالیف پر سب کوئی تکلیف اور جزا فضا یا چیخ پکار نہیں مچائی، بلکہ ان کے ہاتھوں پر ہنسی آتی ہے، موت کو مسکراتے ہوئے استقبال کرتے ہیں موت کا۔ یہ مولانا آزاد کا جملہ ہے کہ وہ کیسے راضی ہوئے۔ صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے میں کڑوی دوا کو میٹھے شربت کی طرح دیا۔ بدر اور احد کے شہداء نے ان کے الفاظ میں، بدر اور احد کے شہداء نے خاک و خون میں لوٹتے ہوئے جس طرح مسکرا کر موت کا استقبال کیا، دنیا کا کوئی انسان آرام دہ بستر پر اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ اب اللہ جن سے راضی ہوا، ہم ان سے ناراض ہو سکتے ہیں کیا؟ اور ہم ناراض ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سوچئے ابھی جس پیریڈ سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو عنوان مجھے ملا ہے، اس کی 2-3 بڑی وجہ، بنیادی وجہ، اس میں سے ایک شاید یہ بھی ہو کہ یہ جو پیریڈ آ رہا ہے، اب محرم الحرام میں ہم داخل ہونے والے ہیں، ہجری سال کا پہلا مہینہ، لوگ اس کے آغاز میں، دنیا کے ساری قومیں نئے سال کے آغاز میں خوشیاں مناتی ہیں، ہمارے یہاں لوگ غم و اندوہ مناتے ہیں کربلا کے یاد کر کے، اور کربلا کے حوالے سے یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کے بیٹے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں، جو ہماری ماں ہیں، اللہ کے رسول کے سالے یا کیا برادر نسبتی جن کو کہیں گے، تھے، کاتب وحی تھے، حضرت حسن نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اسلام دشمنی کی ایک فکر رافضیت کی شکل میں جو ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ لوگ اسے بہانہ بنا کر یزید کو، پھر امیر معاویہ کے ماننے والے اور ان کو امیر بنانے والے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عمر نے بنایا تھا، عثمان نے برقرار رکھا تھا، ان کو گالیاں دیتے ہیں، سب کو برا کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو مانا ان سب کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ ایسے لانچ ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان ان کو سنتے ہیں، تاریخی اور بکواس روایتوں کو پیش کر کے، اور کچھ واقعات جو صحیح بھی ہیں لیکن ان کے معنی، مفہوم اور حالات کے تناظر میں ان کو دیکھا جائے تو ان کی تنقیص نہیں بنتی۔ اللہ کے رسول کو، اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کیا واقعات ہونے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ تو ان سے راضی ہے، رسول راضی تھے، رسول نے کہا ایک کا بھی برا بھلا نہیں کہنا۔ ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں، تو اللہ اور رسول کی بات مان رہے ہیں کیا؟ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو
ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے ہدایت کا معیار قرار دیا، اللہ نے ان کی تعریف کی جگہ جگہ۔ میں نے دو چار دلیلیں پھر پیش کی ہیں، میں نے کہا سینکڑوں دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ جو میں نے عرض کیا شروع میں کہ مسلمانوں کا ہر طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو عام آدمی اس بات میں، اس غلط فہمی میں پڑتا ہے کہ سب مان رہے ہیں تو جو کر رہا ہے سب صحیح ہے۔ ایک چیز کو ایک مسلک والا کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، لیکن وہ دوسرا والا مان رہا ہے، اس کی کھینچتان کی دلیل بھی دے رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ عام آدمی یہی سمجھتا ہے۔ تو اس کو یہ سمجھایا جائے کہ قرآن و حدیث کو جیسے صحابہ نے مانا تھا ہمیں ویسے ماننا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ نے محبت کی ہمیں ویسی ہی محبت کرنی ہے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، دیگر صحابہ، عشرہ مبشرہ اور صحابہ کی طرح دنیا میں کوئی محبت کرنے والا کسی محبوب سے ویسی محبت نہیں کر سکتا۔ شب ہجرت اور ہجرت کے پورے سفر میں ابوبکر صدیق کی فدائیت دیکھیے، غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی فدائیت دیکھیے، دیگر صحابہ کرام کے آپ کے طرف آنے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر سینوں پر روک رہے ہیں۔ سولی پر چڑھائے جانے والے صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہاری جگہ آج محمد ہوتے تو تم خوش ہوتے؟ کہا کیا، اگر میرے ہر بال میں جان ہوتی، ہر جان کو قربان کر دیا جاتا، مجھے گوارا تھا، اس کے مقابلے میں یہ گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ جیسے انہوں نے محبت کی ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، پڑھیے اسے، بڑا مزہ آتا ہے، بخاری میں۔ ایک چرواہا آیا، اس سے اجازت لے کے جب حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ دوہا اور اس کو ٹھنڈا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے گئے تو آپ آرام فرمانے لگے تھے، سو گئے تھے، جگایا نہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ چمڑے پر باہر سے پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا اور آپ کو دودھ پیش کیا۔ اس میں جملہ دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق کا، فشربا حتی کیا ہے، حتی رضیت، کیا جملہ ہے۔ آپ نے پیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، تناول فرمایا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ وہ خود بھی پیاسے تھے، خود بھی جو ہے بھوکے تھے، سفر سے تھکے تھے، لیکن محبت محبوب کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، مجھے خوشی ہوئی، میں مطمئن ہو گیا۔ غار میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور ایسے ایک ایک صحابی کی پوری ایک ایک کتاب تیار ہوگی محبت رسول کے سلسلے میں۔ تو جیسی انہوں نے محبت کی ہمیں ویسی محبت کرنا ہے، جیسے انہوں نے اللہ کے رسول کی احادیث کو مانا، عمل کیا، ہمیں بھی ویسا کرنا ہے۔ نہیں کر سکتے تو جتنی طاقت ہے اتنا کرنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قرآن و حدیث کو مانو، کیسے مانو؟ جیسے صحابہ نے مانا۔ اور جو آپ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں صحابہ کرام ہیں، ان کے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے۔ اب صحابہ کرام حدیثوں کو کیسے مانتے تھے، کیسے عمل کرتے تھے؟ راتیں کم پڑ جائے گی واقعات اگر بیان کیے جائیں۔ میں نے چند مثالیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اشارے کے طور پر، اس میں سے بھی شاید میں پوری بیان نہ کر پاؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا آپ نے دیکھا کیا عمل تھا، کیسا عمل تھا۔ آپ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں جیش اسامہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا، جو کچھ دور جا کے مقام کیا تھا، جریف، وہاں پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا، رک گیا۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ پھر تجہیز و تکفین کے بعد ابوبکر صدیق نے کہا کہ جیش اسامہ کو روانہ کرنا ہے، روانہ کیا جائے۔ غور کیجئے، جیش اسامہ کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ اب اس لشکر کو بھیجیں گے تو مدینہ میں کون رہ جائے گا؟ اگر مدینہ پر لوگوں نے حملہ کیا، کیونکہ فتنوں کی خبریں آنے لگی، کچھ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں، میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا،
اللہ کی قسم اگر مدینے کے لوگوں کو کتے اور بھیڑیے بھی نوچ لے مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس لشکر کو روک نہیں سکتا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا تھا۔ اتباع کا، اللہ کے رسول کے عمل کی پیروی کرنے کا یہ جذبہ کتنا اعلیٰ تھا۔ اس کے اور مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق نے جب فیصلہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا کہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو آپ اس سے قتال کریں گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا تو میں اگر وہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر بکری کا بچہ یا اونٹ کی جو رسی بھی دیتے تھے نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا، نبی کو جو دیتے تھے نہیں دیں گے، مطلب سنت کی مخالفت برداشت نہیں کروں گا، نبی کا طریقہ ہے اسے چھوٹنے نہیں دوں گا، قتال کروں گا۔ عمر فاروق تھے کون اعتراض کرنے والے؟ یہ وہ تھے جن کا ابوبکر صدیق کے بعد درجہ ہے۔ قرآن میں کم از کم 9 اور کئی لوگوں نے 12 اور کچھ زیادہ تعداد گنائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق اللہ نے قرآن نازل کیا، جیسے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور کئی آیتیں ہیں۔ اسارہ بدر کے جو قیدیوں کے سلسلے میں حضرت عمر کی رائے تھی، اس کی تائید آسمان سے ہوئی، قرآن میں موجود ہے سورہ انفال میں۔ اچھا خیریت کیوں؟ مثالیں کافی تھی، موقع نہیں ہے، تو حضرت عمر فاروق میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عمر فاروق اسی حدیث میں بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں کہ ابوبکر صدیق اپنے موقف پر ڈٹے رہے، قائم رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ کیوں جان لیا عمر فاروق نے؟ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق آپ کا فیصلہ ہے، تو سنت کے مقابلے میں عمر فاروق کی رائے بھی نہیں چلے گی، خود حضرت عمر نے مانا، ابوبکر صدیق نے مانا۔ اس کا مطلب اب کیا اللہ کے رسول کی حدیث کے سامنے صحابہ کا موقف اور منہج کیا ہے؟ کسی امام کا اجتہاد، کسی کا خواب، کسی کا کشف، کسی کی کرامت، کسی کا فلاں، کسی کا خیال، کسی کی رائے چلے گی؟ قطعی نہیں چل سکتی۔ اس کی مثالیں دیکھیے آپ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں اپنے شاگردوں کے بیچ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، اس کی اجازت دی تھی آپ نے، تو انہوں نے کہا کہ تمتع کیا۔ تو عروہ بن زبیر جو ان کے شاگرد تھے، بڑے تابعی ہیں، کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا؟ ابوبکر صدیق اور عمر تو منع کرتے تھے۔ عمر فاروق کے منع کرنے کی ایک خاص وجہ تھی کہ رہنے کا گھر نہیں تھا، اور اس کی وجہ تھی بعد میں انہوں نے اس پر پچھتاوا بھی ظاہر کیا، لوگ حکمت کے تحت انتظامی بنیاد پر روکتے تھے۔ تو یہ سننا تھا کہ ابن عباس غصے میں آ گئے اور کیا کہتے ہیں؟ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو۔ اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو کہ ابوبکر اور عمر نے کہا۔ ابوبکر اور عمر کی بات اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں ان کی بات پیش کر کے حدیث کو چھوڑا جائے تو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، عذاب آئے گا۔ اور یہ قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نور میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ کے رسول کے حکم کی، سنت کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ پکڑ لے یا دردناک عذاب۔ دنیا میں مسلمان آج جو پریشانیوں کا شکار ہیں، دشمنوں کا غلبہ ہے، بے عزتی کا شکار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ شرک اور رسول کی مخالفت ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، رسول کے حکم کی مخالفت، آسمان سے پتھروں کی بارش اور بموں کی بارش۔ ایک بات یہ ابن عباس نے کہا، حضرت ابن عمر سے بھی کسی نے کہا کہ آپ کے ابا تو منع کرتے تھے حج تمتع اور آپ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ میرے ابا کی بات مانی جائے گی یا عمر یا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ صحابہ کا موقف، حدیث کی اتباع کا جذبہ دیکھیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، انہی کی بات کر رہا ہوں، حضرت عمر کے بیٹے، یہ کہتے ہیں اپنے گھر میں انہوں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تمنعوا اماء اللہ ام بیوت اللہ او ام مساجد اللہ اذا استأذنکم الیہا او کما قال۔ الگ الگ حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں،
الگ الگ کم و بیش کے ساتھ، الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ متعدد حدیثیں ہیں کہ جب اللہ کی بندیاں یعنی عورتیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو تم نہ روکو مت مسجد جانے سے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی، بخاری میں 7-8 سندوں سے ہے۔ جب آپ نے بیان کیا تو حضرت ابن عمر کے ایک بیٹے بلال تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں فتنہ ہے، ہم تو روکیں گے۔ یہ سننا تھا کہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر غصہ ہو گئے، اور اتنا غصہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا، اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہو اور تم کہتے ہو، اپنی رائے سے کہتے ہو، معارضہ کرتے ہو۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹے سے کہا میں زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور نہیں کی بات۔ بارش بھی ہو رہی ہے، وقت بھی کم ہے، آپ مثالیں دیکھیے۔ کسی صحابی سے کہہ دیا کہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی، نماز میں آپ جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے جو ہے جوتا اتار دیا، تمام صحابہ کرام نے اتار دیا، بعد میں پتہ چلا کہ آپ کے جوتے میں گندگی تھی، جبریل علیہ السلام نے بتایا اس لیے اتارا تھا، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ رسول نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ چوں چرا نہیں، سوال جواب نہیں۔ ہاں ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں وقت کو کا لحاظ کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں بات کو۔ علامہ ابن تیمیہ کی اس بات کی تناظر میں وہ کہتے ہیں کہ امت میں ہر اعتبار کی دلیل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ تھے، علم میں بھی، عمل میں بھی، فضل میں بھی، اور دین کی فہم میں بھی ہر اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے۔ لہذا انہوں نے جو عمل کیا بعد والوں کے لیے وہ معیار ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے والا اہل زیغ ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے والے بنے، اسی میں بھلائی ہے۔ اور آپ کے صحابہ کرام کے منہج کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو بلا چونچرا اسے تسلیم کیا جائے، اس کی تصدیق کی جائے، اس میں عقل، کسی کا رائے، کسی کا معارضہ، سائنسی تحقیق یہ ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، فلاں یہ کہے گا، یہ سب نہ دیکھا جائے، بس مان لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں پختہ ایمان دے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کے دنیاوی فتنوں سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔